تصویر کی موت کا پارٹ 6 آپ کو تب صحیح سمجھ میں آئے گا کہ آپ باقی بھی پارٹ دیکھیں. علی عمران کے کریکٹر پر مشتمل بڑا اوسم ناول ہے جناب. اوکے جی، کہانی پارٹ 5 میں جہاں پہ اینڈ ہوئی تھی. عمران کہتا ہے روزہ سے پروفیسر غیر ضروری باتیں نہیں کرتے تھے، تم بھلا ان کے کتنے چھاننے والوں سے واقف ہو. روزہ کچھ نہ بولی. عمران نے تھوڑی دیر بعد پوچھا تم ان لوگوں کے ہاتھ کیوں لگی تھی؟ میں نہیں جانتی کہ اس عمارت تک کیسے پہنچی. پچھلی رات جس عمارت میں سوئی تھی وہ کوئی دوسری عمارت تھی. اس عمارت میں تمہارے علاوہ کون تھا؟ 2 ملازم تھے اور میں بھی تھی. روزہ نے کہا کہ اپنے سفیر اپنے خاندان والوں کے ساتھ تمہیں نہیں رکھ سکتا تھا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ روزہ نے برا سا منہ بنا کر شانوں کو جنبش دی. کچھ دیر خاموش رہ کر پھر بولی مجھے نہیں معلوم کہ ڈیڈی یہاں کیوں آئے تھے. ان لوگوں کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ سفیر کے بجائے کسی اور کے مہمان تھے. یہ تو انہوں نے مجھے بھی نہیں بتایا. عمران بھرائی ہوئے آواز میں بولا. رحمان صاحب کے میز پر رکھے ہوئے انسٹرومنٹ میں سے 1 کی گھنٹی بجی. انہوں نے ریسیور اٹھایا لیکن دوسری طرف سے بولنے والی کی آواز سن کر ان کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی. کیا بات ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا. جو لوگ روزہ میکس کو لے کر آئے تھے میرے توسط تک آپ تک اسے پہنچانا چاہتے ہیں. کون لوگ لے گئے تھے؟ کیا ڈیوڈ بکنر نامی کسی شخص سے واقف ہیں؟ کیا بکواس ہے؟ میں نے تم سے روزہ میکس کے اغوا کنگان کے بارے میں پوچھا تھا. وہی عرض کر رہا ہوں. دوسری طرف سے آواز آئی. ڈیوڈ بکنر نامی ایک شخص نے سے میرے حوالے کر کے آپ تک پہنچانے کی درخواست کی تھی. تم کہاں سے بول رہے ہو؟ یہیں سے. مطلب یہ ہے کہ شہری سے. لڑکی اس وقت آئے میرے ساتھ ہے. اسے کیپٹن فیاض کے حوالے کر کے یہاں آ جاؤ. یہ ناممکن ہے. آپ تک پہنچانے کے عوض ڈیوڈ بکنر نے مجھے 1000 روپے دیے. تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ یقین کیجیے اس وقت مبلغ 2500 روپے میری جاب میں موجود ہے. ایک اور کام کے عوض مبلغ 4000 روپے طے ہوئے ہیں. میں گھر جا رہا ہوں، فوراً وہیں پہنچو. رحمان صاحب نے کہہ کر ریسیور کریڈر پر رکھ دیا. آفس سے نکلے اور وہ گاڑی میں پہنچے اور انہیں گھر تک پہنچنے میں 7 یا 8 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے. پھاٹک کے قریب ایک ٹیکسی نظر آئی جس میں عمران غیر ملکی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. رحمان صاحب کی گاڑی دیکھ کر چوکیدار نے پھاٹک کھول دیا اور رحمان صاحب عمران کو اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے گاڑی کمپاؤنڈ میں لیتے چلے گئے. آج وہ خود ہی کار ڈرائیو کر رہے تھے، چاہے ڈرائیور چھٹی پہ تھا. ہم نے تو صاحب کو پہلے ہی بتا دیا تھا. اندر آ جاؤ. چوکیدار عمران کی طرف دیکھ کر کے گیا. فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے. عمران نے ٹیکسی سے اترتے ہوئے کہا. کرایہ ادا کر کے روزہ میکس کو ساتھ لیے ہوئے کمپاؤنڈ میں داخل ہوا. کچھ دیر بعد رحمان صاحب لائبریری میں بیٹھے اس کی کھال ادھیڑنے کے امکانات پر غور کر رہے تھے اور عمران معصوم سی صورت بنائے کبھی ان کی طرف دکھتا تھا کبھی روزہ میکس کی طرف. لاؤ وہ روپے نکالو. رحمان صاحب نے اسے گھورتے ہوئے کہا. عمران کی پوری کہانی سن چکے تھے. عمران نے نوٹوں کی گڈی جیب سے نکال کر ان کے قدموں میں ڈالتے ہوئے کہا میری پہلی کہانی بکواس بند کرو. انہوں نے گڈی اٹھا کر میز پر ڈالتے ہوئے کہا اور وہ گاڑی کہاں ہے؟ میں اسے بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ٹرانسمیٹر اور سینما دونوں ہی خوفناک چیزیں موجود تھیں. اب اگر آپ مجھے بتا سکیں پروفیسر میکس حقیقتاً کس کے مہمان تھے تو میں مزید 2500 روپے بھی وصول کر لوں گا. رحمان صاحب نے اسے خیر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھا. پھر بولے کیا وہ وہی گاڑی تھی جس میں تمہارا اور فیاض کا تعاقب کیا گیا تھا؟ جی ہاں وہی تھی. فیاض نے اس کے نمبر نوٹ کر لیے تھے. اطلاع جاری ہے اگر تم اس گاڑی اور اس لڑکی سمیت پکڑے گئے ہوتے تو تمہارا کیا اشر ہوتا؟ کہاں پکڑا گیا؟ رحمان صاحب نے اسے گھورتے ہوئے فون پر سلطان کے نمبر ڈال کیا اور دوسری طرف سے جواب ملنے پر عمران کی مختصر کہانی دہرائی. لڑکی کہاں ہے؟ دوسری طرف سے کہاں گیا؟ یہاں موجود ہے. عمران نے اس کے بارے میں تمہیں کیا بتایا ہے؟ بس اتنا ہی جتنا میں نے ابھی تمہیں بتایا ہے. رحمان صاحب برا منہ بنا کر بولے. کیا نام ڈیوڈ بکنر تمہارے لیے اہمیت رکھتا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. ان دونوں کو میرے پاس بھیج دو. کیا تم مجھے پسند نہیں کرو گے؟ کس کا مہمان تھا؟ رحمان صاحب نے پوچھا. حکومت کا. دوسری طرف سے آواز آئی اور ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا. رحمان صاحب ریسیور رکھ کر عمران کی طرف مڑے. کیا بتایا؟ عمران نے ایسا کہا اس لڑکی کو سلطان کے پاس ہی لے جاؤ. آپ کی گاڑی لے جاؤ؟ نہیں، اب ٹیکسی میں بیٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیا چکر ہے. رحمان صاحب کچھ نہ بولے. ان کی آنکھوں میں گہری تشویش کے اثار تھے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا نوٹ یہیں چھوڑ جاؤ، میرا خلے جانی ہے. خدا کی منع. عمران بڑبڑایا. ہر طرف سے مجھے جہنم رسید کرنے کے چکر میں ڈیوڈ بکنر. تو مجھے اس کا حلیہ تو بتاؤ. رحمان صاحب بھرائی ہوئی آواز میں بولے. بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک بہت بڑے انڈے پر آنکھ ناک اور دانہ چپکا دیے گئے ہوں. آواز کچھ ایسی ہے جیسے بکرا انگریزی بول رہا ہو. کیا بکواس؟ یقین کیجیے ہمیں تک سام ہے. قومیت ٹی اور ٹی انگریزوں کی طرح نہیں بول سکتا.
رحمان صاحب پھر کسی سوچ میں پڑ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولے گراج سے اسٹیشن میں آ نکال لو. چلو. عمران نے روزہ ویک سے کہا اب کہاں چلوں؟ دوسری جگہ. میں اب کہیں نہیں جاؤں گی. یا مجھے بھی اپنی ہم عمر کچھ لڑکیاں نظر آتی تھیں. میرا خیال ہے وہ انگلش میں گفتگو بھی کر تو سکیں گی. کیا تم میری ڈیڈی کے دوست ہو؟ کیا مجھ پر اتنی مہربانی نہیں کر سکتے؟ ضروری نہیں کہ لوگ اس پر آمادہ ہو جائیں. کیا مجھے اپنے گھر میں نہیں رہنے دیں گے؟ روزہ نے روتے ہوئے رحمان صاحب سے پوچھا. اور قبل اس کے رحمان صاحب کہتے ہو اس مسلسل رونا شروع ہو گئی. کیا بات ہے؟ رحمان صاحب نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا پروفیسر میکس سے تمہارا کیا تعلق؟ ارے بس سر سلطان نے میری مٹی پلیت کر رکھی ہے. میری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ روزانہ پروفیسر کی خیریت معلوم کر لیا کروں. سوال تو ہے کہ اب میں ہمارے گھر رہنے پر کیوں مضر ہو رہی ہے؟ سفیر نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ رکھنے کی وجہ کہیں اور ٹھہرایا تھا جہاں سے ڈیوڈ بیکنر کے آدمیوں سے لے اڑے تھے. لڑکی بدستور روئی جا رہی تھی. رحمان صاحب نے پھر سر سلطان سے فون پر رابطہ قائم کر کے اس سلسلے میں دوبارہ گفتگو کی. پھر ریسیور رکھ کر طویل سندھی اور روزہ میکس سے بولے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. عمران انہیں ٹٹلنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا. سر سلطان خود آ رہے ہیں. انہوں نے عمران کی طرف دیکھ کر خوش لہجے میں کہا لہٰذا مجھے اجازت دیجیے. کیوں ٹھہرو؟ رحمان صاحب ہاتھ اٹک کر بولے وہ جب یہ معلوم کرنا ہے کہ اس نے اس لڑکی کو خصوصیت سے آپ کے پاس ہی کیوں بھجوایا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ لوگ اب بھی اس عمارت میں موجود ہوں گے؟ نہیں، وہ اتنے دلیر نہیں ہو سکتے. تو پھر دراصل میں سر سلطان کی موجودگی میں ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا کہ آپ ان سے کھل کر گفتگو کر سکیں. اب پھر تو میں بتا سکوں گا کہ حقیقتاً کس کی مہمان ہے. رحمان صاحب نے کل لہجے میں کہا جی نہیں، بلکہ آپ ان سے پوچھ سکیں گے کہ پروفیسر ویکس کی لڑکی ہے بھی یا نہیں. اگر ہے تو اس کے لیے ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا مطلب؟ عمران کچھ کہے بغیر باہر چلا گیا. اسی رات کو تقریباً 8 بجے اس نے اپنے فلیٹ کے فون سے رحمان صاحب سے رابطہ کیا. سر سلطان کا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میکس کی لڑکی ہے. رحمان صاحب کیا صحیح؟ کیا سر سلطان اسے لے گئے؟ نہیں، وہ لڑکیوں میں گھل مل گئی. کہتی ہے کہ اپنے باپ کے قاتل کا سراغ ملنے تک یہیں رہے گی. سر سلطان کیا کہتے ہیں؟ اس پر کوئی اعتراض نہیں. رات کے کھانے کے بعد اسے کافی میں خواب آور دوا دے دیجیے گا. کیوں بکواس کرو؟ یقین کیجیے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو دشواری میں پڑ جائیں گے. اور ہاں، کیا ڈیوڈ بکنر کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ نہیں. تب تو لڑکی کے سلسلے میں وہی گھڑنا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. عمران نے کہا تم کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ جب تک کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ جاتی میں ایسی فضولیات میں پڑھا رہتا ہوں. اس وقت عمران نے کوئی جواب دیے بغیر ریسیور ریڈل پر رکھ دیا.